پہلی چیز ان کی زندگی میں دعوت کون دے گا؟ دعوت دینے کا سب کو حق نہیں ہے۔ دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے انسان کے پاس پختہ عقل ہو، پختہ علم ہو۔ اور علم کب آتا ہے؟ ان کے پاس وحی کا علم تھا، بغیر علم کے دعوت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا تو پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کا حکم دیا کہ پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ دعوت کا حکم یا ایھا المدثر سے دیا ہے، اور دعوت سے پہلے اللہ نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یعنی قیام اللیل۔ دعوت میں جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، علم پختہ ہے، تو اس کی دعوت اثر انداز ہوگی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی انسان کی کامیابی کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز پختہ علم، جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ دوسری چیز عمل، اور عمل میں خصوصی طور سے تہجد، تعلق باللہ۔ تیسری چیز نیک اور صالح بیوی۔ چوتھی چیز اچھے اور بہترین ساتھی اور دوست۔ اچھے اور بہترین ساتھی اور دوست اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، انبیاء کو عطا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تزکیہ کیا کہ وہ سچے نبی تھے، اور اللہ نے انہیں قلب سلیم عطا کیا تھا۔ قلب سلیم کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا کہ وہ دل جس میں شرک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں، ہر قسم کے شرکیات سے، غلاظت سے پاک ہو۔ تو اب جب اللہ نے انہیں عقل دیا، علم دیا، وحی کا علم دیا، اور دعوت کے لیے جب میدان میں آئے تو ساری تباہی اور گمراہی کو دیکھنے کے باوجود انداز بڑا پیارا اپناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے والد محترم، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور اللہ کے ہاں آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ میرے پاس تو رب کی طرف سے ہدایت آئی ہے۔ تو دعوت میں ایک پیارا اسلوب کہ باپ مشرک ہے لیکن اے والد محترم اسلوب پیارا اپنایا، لیکن دعوت کا جو میٹر ہے اس میں نرمی نہیں کیا۔ باپ نے کہا کہ میں اپنے دین پر جب رہوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے والد محترم شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یعنی اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جائے وہی طاغوت ہے۔ بعض اہل علم نے اضافہ کیا کہ وہ اس سے راضی ہو تو وہ طاغوت ہے۔ اور اس کے بعد دعوت کا اسلوب دیا، خطاب کرنے میں نرمی، میٹر اور مواد وحی من اللہ ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کا خوف اور خدشہ جو معصیت کا ہے اس کا اظہار جب کیا، تو والد محترم نے کہا کہ مجھے یہاں سے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، گھر سے بھگا دیا۔ تو جب گھر سے بے گھر کر دیا تو اللہ کی خاطر دعوت دے رہے تھے، پھر بھی ان کے لیے سلامتی کی دعا کی، یعنی مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگر مدعو سے آپ سخت ہو جائیں گے تو آپ کی بات نہیں قبول کرے گا۔ وقتی طور سے ناراض تھے، کہا میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کو پیش کیا سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے۔ پھر دوسرا موقع آیت جا کر کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ ان بتوں کے آگے کم جھکے ہو، رکوع سجدہ کرو، یہ کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو چونکہ شرک کا مزاج تقلیدی ہوتا ہے، موحد مقلد نہیں ہوتا۔ جس کی توحید جتنا زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ کلام الہی سے، سنت نبوی سے مربوط ہوگا، اور قرآن و سنت پہ چلنے والا مقلد نہیں بلکہ متبع سنت ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم،
تو انبیاء ابراہیم علیہ السلام ہو یا ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ، یعنی جتنا مضبوط موحد ہوگا اتنا زیادہ وہ تقلید سے دور ہوگا، اور جو جتنا تقلید کے قریب ہوگا، تقلید بندے کو شرک تک لے جاتی ہے۔ ایک عام تقلید جو فقہاء اور ائمہ کی جاتی ہے، اس سے اوپر مشرکین مکہ کی جو تقلید تھی، کہتے تھے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہمارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تقلیدی ذہن شرک کا تھا، اس لیے انبیاء کرام کی دعوت میں توحید پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ پھر بتوں کے بارے میں کہا کہ تمہارے بتوں کو پاش کر دوں گا، اور اس کے بعد جب عید کا دن آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کڑھالی لیا اور بتوں کو توڑ دیا۔ پوری تفصیل آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت اطمینان کے ساتھ تھے۔ اللہ نے آگ سے کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ یعنی دعوت کی خاطر گھر سے نکالے گئے، دعوت کی خاطر آگ میں ڈالے گئے، دعوت کی خاطر ڈانٹ جھڑپ سب کچھ برداشت کیا اللہ کی خاطر، اور اس کے بعد جب مصیبت کا وقت آیا تو اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ اسی لیے شاعر کا یہ شعر بار بار دہرایا جاتا ہے قربانی کے موقع پہ کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یعنی وہ ایمان، وہ توحید، وہ تعلق باللہ جب بندے کے اندر ہوگا تو اللہ کی مدد بندے سے قریب ہے۔ یعنی ان کی زندگی کا سب سے روشن پہلو، ہر موقع پہ اللہ کے دین کی دعوت، اور دعوت کے لیے سارے مراحل کو انہوں نے آسان جو ہے انہوں نے قربان کیا اپنی زندگی کو۔